وہ میری بیوی ہے، میں اسے اس کا حق دوں گا اور اپنا حق وصول کروں گا، اور وہ بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہی اس حویلی کا وارث پیدا کرے گی۔ میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کہہ کر شاہزین شاہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ چھوٹی سی لڑکی ڈری سہمی سی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہزین شاہ نے اسے اپنے پاس بیڈ پر آنے کا کہا تو وہ بجلی کی رفتار سے آ کر اس کے سینے سے لگی۔ وہ نرم گرم پناہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن شاہزین کو اس کے کمزور وجود پر بے شمار زخم محسوس۔ ساری حویلی کے کام کرنے کے بعد بڑی بیگم نے اسے حویلی سے باہر نکال دیا۔ وہ کب سے لان میں پڑی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا بڑا امتحان میرے ساتھ ہی کیوں؟ میرے بابا تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مجھے اپنی شہزادی کہتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مجھے کیوں بنی کر دیا؟ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ مزید وہاں بیٹھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازے پر دستک دینے لگی، روتی ہوئی کہنے لگی، بڑی بیگم، خدا کے لیے مجھے حویلی میں آنے دیں، میں مر جاؤں گی اس ٹھنڈ میں۔ وہ اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ٹھنڈ رکنے میں ناکام رہی۔ وہ باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی، ارد گرد سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے وہ اندر داخل ہو سکتی۔ اس کا ضبط جواب دے چکا تھا، وہ روتی ہوئی وہیں پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی قسمت میں اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف لکھی جائے گی۔ اتنے میں گاڑی گراج میں داخل ہوئی۔ شاہزین گاڑی سے باہر نکلتا ہوا حویلی کی طرف جانے لگا۔ موسم بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ ابھی دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر سفید برف پر پڑے وجود پر گئی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اپنی آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کے پاس آیا۔ اس نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پوری کھل چکی تھی۔ وہ ہوش میں آتا ہوا اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا جو کہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی چھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اسے اس وقت خود پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی سے اس قدر لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ مانا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی، لیکن وہ اس کی بیوی تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اسے گھر سے کس نے نکالا تھا اور وہ یوں برف پر کیوں پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا، اسے بیڈ پر لٹایا۔ کمرے کا اس نے ہیٹر آن کر دیا تھا، لیکن اسے بالکل بھی ہوش نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور اس وقت شاہزین کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر لے۔ وہ اتنا پاگل اور لاپرواہ کیسے ہو گیا تھا؟ جب پنچایت میں اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا تب اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی نظر میں وہ چھوٹی سی لڑکی بہت معصوم تھی جو اس قابل نہیں تھی کہ اس کے نکاح میں آتی یا اسے ونی کیا جاتا۔ وہ محلوں میں رہنے والی ایک شہزادی تھی جس کے باپ نے اسے ونی کر دیا اور اب یہاں اس حال میں پڑی ہوئی تھی۔ شاہزین کا دل بڑی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آیا، اس کے لیے چائے بنائی، اس کے لیے کھانا نکالا۔ اس کے بعد وہ اوپر آ چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی یہ حرکت بڑی بیگم کو کس قدر بری لگے گی۔ اسے تھوڑی ہوش آئی، اس نے دیکھا تو سامنے شاہزین بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہو چکی تھی، فوراً ہی کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے باہر جانے دیں، بڑی بیگم کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے مار دیں گی۔
اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ زین نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، بیٹھی رہو، یہ چائے پیو، کچھ کھایا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں، بڑی بیگم نے کہا ہے تمہیں کھانا نہیں ملے گا، تم ایک ونے میں آئی ہوئی لڑکی ہو، ونے میں آئی ہوئی لڑکیاں 2 دن تک بھوکھی رہتی ہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ زین نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، رونا بند کرو، مانا کہ تم ونے میں آئی ہوئی لڑکی ہو، لیکن انسان ہو، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھو۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تمہیں کھانا چاہیے؟ شاہ زین نے غصے میں اسے ڈانٹ دیا تو وہ اور زیادہ ڈر گئی، کہنے لگی، بڑی بیگم مارتی ہیں۔ شاہ زین کا تو دماغ گھوم چکا تھا اس کی یہ بات سن کر۔ وہ کہنے لگا، خبردار، اماں سائیں کے بارے میں ایسی بات کی، اماں سائیں کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتی۔ مجھے تبھی یاد ہے جب تمہیں اس حویلی میں لے کر آیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی یہ چھوٹی ہے، اسے ونے میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ غصے میں اسے بتا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کی ماں اس معصوم پر کس قدر ظلم کر چکی تھی۔ ابھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ بہت زور زور سے بجنے لگا۔ شاہ زین نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کی اماں سائیں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اس لڑکی کو میرے کمرے میں بھیجو۔ شاہ زین کو حیرت ہوئی تھی اس کی اماں سائیں اس وقت کمرے میں کیوں بلا رہی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے اماں سائیں، آپ لے کر جا سکتی ہیں، جاؤ اماں سائیں کے کمرے میں، شاید وہ تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر شاہ زین نے اسے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اتنا نرم گرم بستر چھوڑ کر اسے جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بڑی بیگم کے کمرے میں آئی تو بڑی بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر تھکا دیا اور ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کیا، کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے کمرے میں جانے کی؟ 2 ٹکے کی لڑکی، تم ایک ونے میں آئی ہوئی ہو اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے شوہر کے کمرے میں جاؤ۔ آج کی رات تم یہیں فرش پر سو گی۔ وہ بڑی بیگم کی طرف دیکھنے لگی، نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں بڑی بیگم سائیں، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، مجھے شاہ جی کے کمرے میں جانے دیں، وہیں پر سونا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا، اس کے جبڑے کو دبوچتی ہوئی کہنے لگی، تیرے باپ نے مجھے بیوہ کیا، تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تجھے یہاں پر اپنے بیٹے کی بیوی بنا کے رکھوں گی یا تجھ سے اس گھر کی حویلی کے وارث پیدا کرواؤں گی؟ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھیں اور وہ حیرت سے بڑی بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے تو ہمیشہ انہیں نرم لہجے والی، محبت کرنے والی عورت سمجھا تھا، لیکن آج ان کا اصلی روپ دیکھ کر وہ کس قدر ظالم تھی۔ رات بھر وہ ٹھنڈے فرش پر سوتی رہی، صبح تک اس کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا، لیکن بڑی بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھایا، کہنے لگی، جا کر ناشتہ بنا، اس حویلی کے سارے کام کرے گی۔ وہ گھبرا گئی تھی، ابھی کل والا رویہ ہی اسے نہیں بھولا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر شاہ زین سے ملنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس پر کتنا ظلم ہو رہا تھا، لیکن اگلے دن اسے شاہ زین حویلی میں کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بڑی بیگم سائیں کچن میں داخل ہوئیں، اسے اتنا مصروف دیکھ کر کہنے لگیں، کشف، کیا کر رہی ہو؟ کشف نے بڑی بیگم سائیں کی طرف دیکھا، فوراً ہی اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ جیسے ہی بڑی بیگم سائیں کو دیکھتی تھی اس کا پورا وجود کانپنے لگ جاتا تھا، اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ بڑی بیگم سائیں نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کر وہیں گرم چمچہ اٹھا کر اس کی کلائی پر لگا دیا۔ وہ رونے لگی،
سسکنے لگی تھی۔ جلن کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کچن سے باہر چلی گئی بڑی بیگم۔ اس نے فوراً ہی اپنے جلتے ہوئے ہاتھ کو سنک کے نیچے کیا، اوپر پانی بہانے لگی۔ اس کی آنکھیں اس نے بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو گرے تھے۔ بار بار شاہ زین کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ ہر رات وہ فرش پر سوتی تھی، جس کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ مر جائے گی، لیکن بڑی بیگم کو اس کا بالکل احساس نہیں تھا۔ وہ اب سوچتی تھی کہ اس کے باپ کے گناہوں کی سزا اسے کیوں مل رہی تھی۔ اس کا باپ تو اسے بہت محبت کرتا تھا، اپنی شہزادی کہتا تھا، لیکن آج اپنے باپ کے گناہوں کی وجہ سے یہاں پر سزا بھگت رہی تھی۔ کاش اس کا باپ نہ بڑی بیگم سائیں کے شوہر کو مارتا، نہ ہی اسے سزا ملتی۔ آج بھی وہ اسٹور روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں بیگم سائیں کو اس قدر غصہ آیا ہوا تھا کہ آج پھر اسے اسٹور روم سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آئیں۔ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، بیگم سائیں پلیز میرا بازو چھوڑیں، مجھے نہیں جانا باہر، باہر بہت ٹھنڈ ہے بیگم سائیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن بیگم سائیں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے لا کر اسے باہر پٹکا اور دروازہ بجا رہی تھی، کہنے لگی بیگم سائیں میں مر جاؤں گی اس ٹھنڈ میں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے ہو چکے تھے اسے اس گھر میں کھڑے ہوئے، جبکہ گراج کی طرف گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے گراج کی طرف دیکھا تو اسے شاہ زین نظر آیا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے شاہ زین کی طرف گئی۔ اسے دیکھتے ہی کہا، تم رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتا، اگلے ہی لمحے وہ گر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی، شاہ زین نے فوراً ہی اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہ زین اسے لے کر اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے کمرے کا ہیٹر آن کر دیا۔ اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ صرف اس نے ایک ہی دن اس کا خیال رکھنا تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ اسے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ اس کی اماں سائیں اس کے ساتھ ایسا کر رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا لیا، جو کہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ دھیرے سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اس کی پیشانی پر ہونٹ ٹھنک چکا تھا۔ محبت سے کہنے لگا، آنکھیں کھولو کشف، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کی گال تھپ تھپا رہا تھا، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے باہر سے اماں سائیں کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ کشف کو وہیں چھوڑے کمرے سے باہر آئے تو سامنے ہی لاؤنج میں وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں کبھی بھی اس لڑکی کو اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ چچا کے سامنے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، نکالو شاہ زین۔ غصے میں اماں سائیں کی طرف آیا اور کہنے لگا، اماں سائیں آپ پہلے ہی اس پر بہت زیادہ ظلم کر چکی ہیں، جو آپ اب یہ چاہتی ہیں کہ اس حویلی سے باہر پھینک دیا جائے۔ وہ رات کو اس حالت میں آپ نے دیکھی نہیں؟ اماں سائیں کہنے لگی، ہاں، کیونکہ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بھی مجھ سے چھین لے گی، مجھ سے دور کر دے گی۔ اس کے باپ نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا، وہ ڈائن تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ ہر وقت تم اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہو۔ میں نے کہا، اماں سائیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ میری بیوی ہے۔ شاہ زین کی بات سن کر اماں سائیں کہنے لگی، وہ بالکل بھی تمہاری بیوی نہیں، وہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کی حیثیت ملازمہ جیسی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ اماں سائیں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی،
اماں سائیں کی بات سن کر شاہ زین نے کہا، اماں سائیں بس کر دیں، وہ بیوی ہے میری، اسے بیوی والے حقوق دوں گا۔ اماں سائیں کہنے لگی، نہیں، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، میں تمہاری دوسری شادی کروں گی، وہ تمہاری بیوی ہوگی۔ شاہ زین نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، وہ لڑکی، اسے آپ میری بیوی قبول نہیں کر رہی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی، تو کیا اس لڑکی کو آپ قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گی، وہ میری بیوی ہے، وہی اس حویلی کا وارث بھی پیدا کرے گی، آئیے آپ کو سمجھ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو شاید وہ سو چکی تھی، لیکن اب وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کی اماں سائیں کو میں نہیں پسند، میں اس حویلی سے چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو کشف، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جا کر میں بیڈ پر بیٹھا، اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ روتی ہوئی شاہ زین کے سینے سے لگ چکی تھی، اس کا پورا وجود ابھی بھی ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، آپ کی اماں سائیں مجھے حویلی سے باہر نکال دیں گی، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ کیا واپس میرے بابا سائیں مجھے قبول کر لیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ پوری کی پوری کانپنے لگی، کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور جائیں، میرے ساتھ رہیں۔ میں نے کہا، دیکھو، زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اماں سائیں قبول کر لیں گی، اور ویسے بھی میں اس ونی میں آئی ہوئی رسم کو نہیں مانتا۔ کوئی لڑکی ونی میں آ گئی تو اس کا بدلہ پورا ہو چکا۔ دیکھو، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا ہے، تم سے محبت کی ہے، اور اب بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ شاید وہ پہلے بہت زیادہ بے چین تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اسے تحفظ کا احساس دلایا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں جانے لگی، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں اسے اب دوبارہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھوں گا، کوئی اسے اذیت اور تکلیف نہیں دے گا۔ یہ باتیں سنتے سنتے وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ ابھی بھی وہ میرے حصار میں تھی، میرے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تکیے پر لٹایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دنیا جہان کی معصومیت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ بساختہ ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے سونے کے بعد میں کمرے سے باہر آیا۔ اب میں اماں سائیں کے کمرے کی طرف گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہوگی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ابھی بھی وہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں سائیں آپ سوئی کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ان کی بات سنتا کہنے لگا، اماں سائیں پلیز ایسے مت کریں، آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، لیکن آپ خود ہی سوچیں اس کا کیا قصور ہے، ایک دفعہ سوچے تو صحیح، وہ بے گناہ ہے، معصوم سی لڑکی، ہم اسے اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو اس نے کیا ہی نہیں۔ مجھے جس نے یتیم کیا، آپ کو پرواہ نہیں، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ میں تو اسے ونی کر کے لانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اسے محبت کرتا تھا، مجھے موقع مل گیا تھا اس کے ساتھ شادی کرنے کا، ورنہ بدلہ لینے کے حق میں تو بالکل نہیں تھا، بالکل اس معصوم سے تو میں بدلہ نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ اماں سائیں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں سائیں نے خونخوار نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں تو اسے بہت زیادہ ہمدردی جتا رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں سائیں میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، ہمدردی نہیں، یہ محبت ہے۔ اماں سائیں کہنے لگی، اگر اسے محبت کرتے ہو تو اسی کے پاس رہو، مجھے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے دور چلا جائے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اماں سائیں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے سینے سے لگا چکی تھی، کہنے لگی، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی میرا بیٹا مجھ سے دور چلا جائے،
نہ ہی میں تمہیں کبھی کھونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاہ زین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاہ زین نے کہا، اماں سائیں، پھر آپ اس لڑکی کو قبول کیوں نہیں کر لیتی میری بیوی کے طور پر؟ وہ کہنے لگی، سوچوں گی، ابھی فی الحال تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ابھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اسے اپنے حصار میں لیے میں سکون کی نیند سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ یوں ہی سو رہی تھی، اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ میں نے ملازمہ کو اس کے لیے ناشتہ بنانے کا کہا۔ اماں سائیں ابھی بھی ایسے ہی غصے میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بس کر دیں، اتنا غصہ نہ کریں، آپ کی بہو کے لیے ناشتہ بنانے کا کہہ رہا ہوں۔ بڑی بیگم کو معلوم تھا شاہ زین اپنی ضد کا پکا ہے، اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کر لیا۔ شاہ زین اس کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی فریش ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ زین مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، گڈ مارننگ۔ اس نے شاہ زین کی طرف دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ زین اس کے سامنے ناشتہ رکھتا ہوا کہنے لگا، آج سے تم حویلی کے کوئی کام نہیں کرو گی، بلکہ حویلی کی مالکن بن کے رہو گی، کیونکہ تم شاہ زین شاہ کی بیوی ہو۔ وہ حیرت سے شاہ زین کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، لیکن بڑی بیگم۔ شاہ زین کہنے لگا، بڑی بیگم بھی تمہیں قبول کر لیں گی، اس کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ بڑی بیگم نے بھی اسے قبول کر لیا۔ انہیں احساس ہوا تھا کہ سچ میں بے قصور لڑکی کو سزا دے رہی تھی۔